السلام علیکم، میں نسیم صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر۔ بڑے معاملات چلتے رہتے ہیں، ٹویٹر پہ ایکٹیو ہوں، فیس بک پہ، میں نے کہا چلو تھوڑا سا یوٹیوب چینل کی طرف بھی موو کیا جائے۔ آج کی جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہی معاملے چارے چل رہے ہیں جو ہم پچھلے 2 سال سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے سازش کے تحت ایک عدم اعتماد لے کے آئے، اس کے بعد سے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیے۔ سارے فیصلے، آج بھی فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو ڈر خوف تھا عمران خان کا، پیپلز پارٹی کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، پی ڈی ایم کے اوپر، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں مانتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی آئین اور قانون تو معطل ہے۔ اس کے بعد سے جب آپ نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن نہیں کروائے تو آئین تو وہیں معطل ہو گیا تھا۔ پھر سونے پہ سہاگا، آپ نے قومی اسمبلی کے بھی جو الیکشن ہے وہ 90 دن کے اندر تو نہیں کروائی، یعنی کہ 2 صوبوں میں اور بلکہ 4 صوبوں میں، اور قومی اسمبلی کے بعد تحلیل ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ وفاق میں بھی ناجائز نگران حکومتیں قائم رکھی اور اپنے مرضی کے لوگ وہاں پہ نازل کیے ہوئے تھے، جنہوں نے عوام کے اوپر خوب ڈنڈے برسائے ہیں اور انہوں نے اس کا انعام بھی حاصل کیا ہے۔ پنجاب میں جو نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، ان کو انعام کے طور پہ چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے بس۔ اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی بڑے خوش ہیں کہ اس بندر بانٹ کی وجہ سے ان کو نشستیں مل رہی ہیں، ان کو عہدے مل رہے ہیں جس کے وہ اہل ہی نہیں ہیں، اور ان کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ آئین جائے بھاڑ میں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، کیا کیا اس میں الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن تو اتنی بددیانتی پہ اترے ہوئے ہیں کہ آپ شروع سے دیکھ لیں۔ مطلب یہ کہ ایک پارٹی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے، انہیں باقی پارٹیوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، وہ سب اچھا وہاں پہ ان کو نظر آتا ہے۔ اصل میں الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی بھی کیا اوقات ہے؟ ان کو جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ ان کو بجا لاتے ہیں، ان کو لاکھوں کروڑوں بجٹ ملتا ہے، اربوں میں بجٹ ملتا ہے، فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ موج کر رہے ہیں۔ عوام جائے بھاڑ میں، انہیں عوام کی کیا فکر ہے؟ تو انہوں نے پی ٹی آئی سے پہلے انہوں نے توشہ خانہ کے پیچھے لگائے رکھا، پھر فورن فنڈنگ، ان کو باقی جماعتیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ بھی توشہ خانہ سے انہوں نے طوائف لیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی فورن فنڈنگ، ان کو بھی پیسہ آیا ہوا ہے۔ آپ جب انصاف کرنا ہے ملک میں تو تمام لوگوں کے ساتھ کریں۔ مجھے کوئی پی ٹی آئی سے میں کوئی اپنی ہمدردی نہیں ظاہر کر رہا، لیکن جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کیا باقی جتنی جماعتیں ملک میں ہیں وہ اپنا کیا دودھ اور شہد سے دھلی ہوئی ہیں۔ جو ابھی یہ پیر پگاڑا صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے بھی اپنے پارٹی کے الیکشن اسی طرح کروائے تھے، اے این پی نے بھی کروائے نہیں، آپ نے ان کو جرمانہ کر دیا۔ آپ اس پارٹی کے پیچھے پڑ کے رہ گئے، توشہ خانہ، فورن فنڈنگ، پھر آپ نے جو تماشا کیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کو کس طرح سیبوٹیج کیا اور آپ نے ان کے بلے کا نشان چھین لیا۔ آپ ایک اتنی بڑی جماعت ہے، اس کا آپ نے بلے کا نشان چھیلا، اس سے آپ کے اوپر تو تنقید ہوئی، آپ کا تو کریکٹر لوگوں کو پتا چلا، اس جماعت کو فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے بینگن، ٹینڈے، جوتے، بوتل، تمام چیزوں ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ عوام کا آپ کے لیے غصہ کتنا ہے، آپ کے خلاف نفرت کتنی ہے، اداروں کے خلاف کتنی نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انہوں نے گھروں سے نکل کے ان تمام نشانوں پہ جو آپ نے یہ سوچ کے دیے تھے کہ یہ نشانات دینے سے پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ اب پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں ہے، وہ ایک قوم بن گئی ہوئی ہے۔ قوم نے، ان کا لیڈر تو جیل میں بیٹھا ہوا تھا، باقی تو قوم نے سارے ووٹ نکل کے باہر دیے، ہر حلقے میں دیے، صرف شہروں میں ہی نہیں دیے۔ اتنی تعلیمی قابلیت بڑھ گئی کہ گاؤں میں بھی انہیں پتا تھا کہ ہم نے قومی اسمبلی کس نشان پہ مہر لگانی ہے اور صوبائی اسمبلی کس نشان پہ مہر لگانی ہے۔ تو یہ ایک چتاونی ہے آپ کے لیے۔ آج آپ نے ان سے مخصوص نشستیں ان کو نہیں دے رہے۔ آپ نے باپ پارٹی کو بھی تو نشستیں دی تھی الیکشن کے بعد، دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ لیکن آپ تو اتنی ڈھٹائی لد گئی ہوئی ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو تو کوئی چیز سمجھ آتی نہیں ہے۔ آپ نے ان کی جو ہے مخصوص نشستیں بھی لے لی اور فیصلے آپ نہیں کر رہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ آپ صرف اپنی مراد کے لیے بیٹھے ہوئے، ڈوری آپ کی پیچھے سے کہیں سے ہل رہی ہے۔ خدا کے واسطے ملک کے اوپر رحم کریں۔ ملک کی معیشت نیچے گرتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگوں کی عزتیں بھی گرتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی تک آپ بتائیں، انٹرا پارٹی پہ تو آپ نے اتنی بڑی سزا دی ایک پارٹی کو، آپ نے ان کا انتخابی نشان چھین لیا۔ آپ کو کیا سزا دی جائے؟ آپ نے آج تک فارم 45 اپنی ویب سائٹ کے اوپر لوڈ نہیں کیے ہیں۔ یہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو مراحت ملتی ہیں، آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو تمام چیزیں ملتی ہیں،
تو آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آتا کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے؟ کل کو آپ نے عوام کے سامنے تو آپ سرخرو ہو نہیں پا رہے، آپ نے کل کو اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے، وہاں کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ تو خدا کے واسطے الیکشن کمشنر صاحب، الیکشن کمیشن اپنی روایت بدلیں، اپنے حرکات بدلیں، اپنے طریقہ کار بدلیں، اس قوم کے لیے سوچیں، اس عوام کے لیے سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں۔ یہ آپ کو کیا صدر بنا دیں گے؟ اب صدر آپ نہیں بنیں گے، اب صدر زرداری صدر آ رہے ہیں، 5 سال انہوں نے صدر رہنا ہے۔ تو راجہ سکندر صاحب، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ عوام جو ہے وہ کتنی بدلی آپ کے لیے ان کے نفرت ہوگی، جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو کس نام سے پکارا جائے گا۔ دوسری طرف ہم قومی اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں، پھر وہی سارا ماحول اسی قسم کا ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ اگر اپوزیشن بات کرنے لگتی ہے تو پی ٹی وی جو ہے وہ آپ بند کر دیتے ہیں، پی ٹی وی پہ آپ دکھاتے نہیں ہیں۔ بھئی پی ٹی وی آپ چلا رہے ہیں، آپ کے گھر کی لونڈی ہے، وہاں پہ تو آپ نے بجلی کے بلوں میں ہر گھر سے آپ پی ٹی وی کا جو لائسنس کی فیس لیتے ہیں، لیکن آپ عوام کو دیتے کیا ہے؟ عوام کو نہیں دیکھنے دیتے، عوام کو تو آپ نے پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے، عوام کو تو آپ سامنے آنے نہیں دیتے، عوام کی بات تو آپ مان ہی نہیں رہے۔ پی ٹی وی اپنا ایک اس نے رد عمل ہے جناب، جو منسٹر آئے گا چمچہ گیری کرنے کے لیے، کیونکہ اس قابل تو ہوتے نہیں کہ وہ منسٹر بن سکے، اب ان کو منسٹر بنا دیا تو انہوں نے جوتیاں تو سیدھی کرنی ہے، وہ جناب بند کر دیتے ہیں۔ بھائی اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ ہے، اس کا وقار ہے، دنیا میں دیکھا جاتا ہے، آپ جب وہاں پہ تقریر شروع ہوتی ہے بند کر دیتے ہیں۔ آج بلاول صاحب کا رویہ بہت عجیب و غریب تھا، مطلب اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ Who the hell you are؟ مطلب اتنے سخت الفاظ ان کی طرف سے استعمال کیے گئے، مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ وہ ایک نوجوان ابھرتے ہوئے لیڈر ہیں، لیکن جس طرح ان کو اقتدار مل رہا ہے، ان کے والد صاحب دوبارہ صدر بننے والے ہیں، تو اپنا رویہ درست رکھیں، اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، اور نرمی اگر نہیں رکھ سکتے تو لاجک رکھیں۔ جس طرح آپ کی والدہ بات کیا کرتی تھیں، ہمیشہ لاجک سے بات کرتی تھیں، کبھی غلط زبان استعمال نہیں کرتی تھیں۔ یہی حال ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا، وہ کبھی کبھار تھوڑا سا کریز سے باہر نکل پڑتے تھے، لیکن پھر بھی دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے۔ تو ملک میں یہ عجیب و غریب آپ نے ڈرامہ کیا، یہ آپ کو الیکشن کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ اسی طرح پھر نگران گورنمنٹیں بنا دیتے ہیں، صرف آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئین پہ عمل کر رہے ہیں۔ آئین پہ آپ صرف وہاں تک عمل کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا بینیفٹ نظر آتا ہے، باقی آپ آئین کو کہیں پہ بھی پورے ملک میں جو ہے آپ اس کو گھاس نہیں ڈال رہے ہیں۔ الیکشن میں دھاندلی کی باتیں بہت ہوتی رہیں کہ 2018 میں جو ہے سلیکٹڈ تھا، اور اس کا شور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو صاحب نے بڑا مچایا تھا۔ تو بلاول بھٹو صاحب، اب آپ کیا ریجیکٹڈ یا فارم 47 والے وزیر اعظم کی بات کریں گے؟ آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے۔ اگر آپ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں تو اگر آپ اس وقت سلیکٹڈ کے نعرے لگاتے تھے تو آج آپ ریجیکٹڈ اور فارم 47 کے نعرے لگائیں، لیکن اس کی بجائے آپ نے تو ان کو ووٹ دے دیا، کیونکہ آپ کو وزارتیں ملیں گی، آپ کو جو ہے سہولتیں ملیں گی، آپ کے والد صاحب کو صدر مملکت بنایا جا رہا ہے۔ تو اپنا ڈیفینیٹلی جب آپ کو مال پانی مل رہا ہے تو پھر آپ کہاں سے بولیں گے؟ آپ نے تو اس چیز کے اوپر بات ہی نہیں کرنی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ بیلنس رکھنے کے لیے اگر جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں، اپنی والدہ کی بات کرتے ہیں، نانا کی بات کرتے ہیں، تو اپنے سٹینڈ کے اوپر کھڑے رہیں۔ یہ نہیں کہ جہاں پہ آپ نے اپنا مفاد دیکھا تو وہاں پہ آپ نے اپنی لائن ہی بدل لی۔ اور آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ یہ جس طرح بات میں کر رہا تھا، واضح اچھلیں گی، چیزیں سامنے آئیں گی کہ پہلے تو سلیکٹڈ کی بات ہوتی تھی، دھاندلی کی بات ہوتی تھی۔ دھاندلی کا شور وہ مچاتا تھا جو ہارا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ تو دھاندلی کا وہ لوگ بھی شور مچا رہے ہیں جو لوگ ہار تو گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بے شک ہار گئے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو آزاد امیدوار تھا، جو کوئی پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، وہ جیتا ہے، کیونکہ فارم 45 سب لوگوں کو مل چکے تھے۔ ایک ٹی وی پہ ٹرینڈ چل پڑا تھا کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملے، اور ملے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ نے ان فارم 45 کو لفٹ ہی نہیں کرائی، فارم 47 جاری کر دیا، اور آپ خوف زدہ ہے کہ کس طرح اپنی ویب سائٹ کے اوپر فارم 45 آپ لا کے لگائیں گے، کیونکہ آپ کا سارے چوری کا پول کھل جائے گا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ فارم 45 اور 47 جس کو نہیں بھی پتا تھا، جو سبزی فروخت ہے، پھل فروش ہے، کہیں کام کرتا ہے، لوور طبقے میں بھی اس بات کا پتہ چل گیا، اور مزے کی بات کہ انٹرنیشنل میڈیا تک کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہے، اور وہ بھی فارم اور 45 اور 47 کی بات کریں۔ تو خدا کے واسطے پاکستان کی بدنامی کا باعث نہ بنے،
ہوش کے ناخن لیں اور آئین کو صحیح حالت میں برقرار رکھیں اور آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کریں۔ بہت شکریہ۔